یہ ہے مدینہ کا پرسکون منظر، سادہ مکان، چھوٹے بازار اور مطمئن لوگ۔ یہ غریب شخص دل میں پریشانی لیے خلیفہ کے دربار کی طرف بڑھ رہا ہے۔ مسجد نبوی کے قریب دربار خلافت کے باہر لوگوں کا ہجوم موجود ہے۔ وہ شخص آگے بڑھتا ہے اور حضرت عمر کے سامنے کھڑا ہو کر شکایت پیش کرتا ہے۔ حضرت عمر سنجیدگی اور غور سے اس کی بات سنتے ہیں۔ اچانک حضرت عمر سخت لہجے میں اپنے بیٹے کو بلاتے ہیں۔ بیٹا گھبراہٹ کے ساتھ دربار میں داخل ہوتا ہے۔ سب کی نظریں اس نوجوان پر جمی ہوئی ہیں جو اپنے والد کے سامنے کھڑا ہے۔ حضرت عمر غصے اور سختی سے اپنے بیٹے کو عدل کی نصیحت کرتے ہیں۔ دربار میں موجود لوگ اس منظر کو حیرت اور خاموشی سے دیکھ رہے ہیں۔ شکایت کرنے والا شخص خوشی سے مسکرا اٹھتا ہے کیونکہ اس کا حق واپس مل گیا ہے۔ بیٹا شرمندگی کے ساتھ سر جھکا لیتا ہے۔ پھر حضرت عمر آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، اے اللہ، امت کو انصاف عطا فرما۔ دربار کا منظر خاموشی اور سنجیدگی سے بھرا ہوا ہے۔ سب لوگ حضرت عمر کی عدل پر مبنی باتوں کو سن رہے ہیں۔ ایک کاغذ پر لکھا ہے، انصاف اسلام کی بنیاد ہے۔ سورج کی کرنیں مدینہ پر روشنی بکھیر رہی ہیں جیسے حق کی جیت ہو گئی ہو۔ حضرت عمر کا چہرہ قریب سے دکھائی دیتا ہے جس پر سختی اور انصاف کی جھلک نمایاں ہے۔ علماء اس واقعے کو کاغذ پر لکھ رہے ہیں تاکہ تاریخ اسے یاد رکھے۔ ترازو کا نشان روشنی میں جگمگا رہا ہے، انصاف کی علامت کے طور پر۔ مدینہ کی گلیوں میں بچے خوشی سے کھیل رہے ہیں، عدل سے امن قائم ہو گیا ہے۔ ایک بزرگ بچوں کو یہ واقعہ سنا رہے ہیں۔ قرآن پاک کھلا ہوا ہے اور اس پر روشنی پڑ رہی ہے جیسے عدل کی ہدایت یہیں سے ہے۔ اور آخر میں عربی الفاظ نمودار ہوتے ہیں، من عدل رفعہ اللہ، یعنی جو عدل کرے گا اللہ اسے بلند کرے گا۔ سورج طلوع ہو رہا ہے، امید اور انصاف کی ایک نئی صبح کے ساتھ۔